آئیں اب ہم خداوند کے کلام کی طرف آئیں۔ میرے ساتھ کھولیے پرانے عہد نامے میں سے زبور نمبر 46۔ رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے پناہ۔ اس زبور پر آج ہم غور کریں گے۔ زبور نمبر 46 آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 11۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، زبور 46 آیت 1 تا 11 میں، خدا ہماری پناہ ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں۔ خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موج زن ہو، اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ کلام پاک کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، زبور 46 یہودی لوگوں میں مشترکہ طور پر جماعت کا زبور کہلاتا تھا۔ وہ سب مل کر یہ زبور گاتے۔ اس زبور کی جب درجہ بندی کی گئی تو اس کو صیون کا گیت بھی کہا گیا، کیونکہ اس میں خدا کے مقدس شہر یروشلیم کا ذکر ہے۔ 1517 میں جب مارٹن لوتھر نے اصلاح کلیسیا کا آغاز کیا اور اس کے نتیجے میں ملک جرمنی میں اسے رومن کیتھولک چرچ اور اس دور کے ایمپرر یعنی شہنشاہ کی طرف سے اظہار ثانی کا سامنا کرنا پڑا، تو مارٹن لوتھر نے زبور 46 سے تحریک پائی اور کہا کہ ہمارا خدا ہمارے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے، اور خدا کے کلام کے اختیار پر
ہم سمجھوتا نہیں کریں گے۔ سب سے حتمی اور افضل درجہ خدا کے کلام کو ہے، کسی انسان کو نہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کو نہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی روایات کو نہیں، بلکہ خدا کا الہامی، لا تبدیل، لا خطا، معتبر، زندگی بخش، نجات بخش اور حیات بخش کلام ہمارا حتمی اختیار ہے، اور اس کے وسیلے سے خدا ہمیں ہدایت اور قوت بخشتا ہے۔ اور آج بھی یہ زبور مشکلوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں ایمانداروں کے لیے تسلی، امید اور حوصلے کا وسیلہ ہے۔ میں آپ کو چیلنج دینا چاہوں گا، یہاں بچے ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، والدین ہیں، کہ ضرور زبور 46 کو زبانی یاد کر لیں، اور ہر روز جب آپ کام پر جا رہے ہیں، جب آپ سفر کر رہے ہیں، جب آپ گھر کا کام کر رہے ہیں، جب آپ واک کے لیے نکلے ہیں، تو یہ زبور پڑھیں اور اعلان کریں کہ زندگی کے تمام چیلنجز کے مقابلے میں خدا ہماری پناہ اور قوت ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ زبور لٹرری پرسپیکٹیو سے، ادبی نقطہ نظر سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آیات 1 تا 3 اس زبور کا پہلا حصہ ہے، آیات 4 تا 7 اس زبور کا دوسرا حصہ ہے، اور آیات 8 تا 11 اس زبور کا تیسرا حصہ۔ آیات 1 تا 3 میں زبور نویس کا فوکس خدا ہے۔ زبور نویس ان 3 آیات میں شروع اس بات سے کرتا ہے کہ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے۔ پناہ کے لیے عبرانی لفظ ریفیوج جو انگریزی لفظ ہے، اس کے لیے عبرانی لفظ محض سے استعمال ہوا ہے۔ یہ اصطلاح اکثر اوقات زبوروں میں خدا کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ 12 مرتبہ مختلف زبوروں میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا ہماری پناہ ہے، اور یہاں پناہ سے مراد ہے a physical place of safety، حفاظت کا ایک جسمانی مقام۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ پناہ ہے، وہ ایک ایسی عمارت، ایک ایسا قلعہ ہے جس میں جب ہم داخل ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ پناہ کے ساتھ ساتھ جب وہ ہمیں محافظت بخشتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ ہمیں قوت بھی عطا کرتا ہے۔ سو خدا ہماری پناہ اور قوت ہے۔ یہ بات بائبل مقدس میں بار بار بیان کی گئی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کا محافظ ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو قوت بخشنے والا ہے۔ غور کیجئے، یسایہ 25:4 میں خدا کے بارے میں فرمایا گیا ہے، تو مسکین کے لیے قلعہ اور محتاج کے لیے پریشانی کے وقت ملجا، اور آندھی سے پناہ گاہ اور گرمی سے بچانے کو
سایہ ہوا۔ اگر غربت اور افلاس ہے تو خدا ہمارے لیے قلعہ ہے، فورٹریس۔ اگر ہم محتاجی اور پریشانی کی حالت میں ہیں، آندھی اور طوفان ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو خدا ہمارے لیے پناہ گاہ ہے۔ اور اگر حالات کی گرمی نے یا ایون موسم کی گرمی نے ہمیں ستایا ہوا ہے تو لکھا ہے خدا اپنا سایہ ہم پر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آیات 2 تا 3 میں بیان کیا گیا ہے، یہاں پر تصویری زبان، پکٹوریل لینگویج یا میٹافورک لینگویج، استعاری زبان استعمال ہوئی ہے کہ خاص زمین الٹ جائے، یعنی زلزلے آ جائیں، پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، یعنی سیلاب آ جائیں، اور اس قدر سیلاب آ جائے دریا اور سمندر میں کہ ان کا پانی شور مچائے، موجزن ہو، حتیٰ کہ سیلاب سے آنے والے پانی کی وجہ سے پہاڑوں کی بنیادیں بھی ہل جائیں۔ تو زبور نویس بیان کرتا ہے کہ ایسے حالات میں بھی اسرائیل کا خدا، مسیحیوں کا خدا، یہوہ خدا ہماری پناہ گاہ اور ہماری قوت کا مقام ہے۔ پچھلے سال جنوبی پنجاب میں اور سندھ میں بہت زیادہ سیلاب آئے، لوگوں کا بڑا نقصان ہوا، بڑی مشکل بھی ہوئی، لیکن خدا کا شکر ہو کہ تمام سیلاب آندھی کے باوجود اس نے ہمیں سنبھال کر محفوظ رکھا۔ اس کے بعد یہاں یاد رکھیے کہ اس زمانے میں جو قدیم اسور تھا، جسے آج شام کا ملک کہا جاتا ہے، اور فلسطین کا علاقہ، ان علاقوں میں اکثر زلزلے آتے، چٹانیں تک، پہاڑ تک ہل جاتے، اور بعض اوقات دریاؤں میں، سمندروں میں سیلاب آتے۔ یہاں پر زلزلہ زندگی کے مشکل اور بے یقین حالات کو ظاہر کرتا ہے، اور یہودیوں میں سمندر میں ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی افراتفری کا نشان تھا۔ نکتہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اگر ایسے برے اور نامساعد حالات بھی پیدا ہو جائیں جب ہم یہ محسوس کریں کہ ہائے ہمارے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور ہماری زندگی افراتفری اور بوکھلاہٹ کا شکار ہے، تب بھی خداوند ہمارا خدا ہمیں سنبھالے گا۔ وہ اپنی پاک مقدس حضوری میں، وہ اپنی باہوں میں ہمیں پناہ دے گا، وہ ہمیں محفوظ کر لے گا، اور وہ ہمیں قوت بخش دے گا۔ آج عشاء ربانی کا اتوار ہے، جب ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو یاد کرتے ہیں تو یاد رکھیے صلیب پر خداوند یسوع مسیح کے پھیلے ہوئے جو دونوں بازو ہیں وہ اس بات کا نشان ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، اے میری بہن، تو جو حالات کے بنچال اور مشکلوں کی بوکھلاہٹ کا شکار ہے، میری حضوری میں آ جا، میں تجھے اپنی باہوں میں لے لوں گا، میں تجھے گلے لگا لوں گا، میں تجھے اپنی حضوری کی پناہ بخش دوں گا، اور میں تجھے اپنے پاک روح کی قوت عطا کر دوں گا۔ دشمن کی کوئی قوت، ابلیس کا کوئی حملہ، کوئی بیماری،
کوئی مالی تکلیف جو ہے تجھے مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خاتون تھی جو ساحل سمندر کے قریب رہتی تھی۔ ہر روز صبح کے وقت وہ سمندر کے ساحل پر واک کرنے جاتی۔ وہ صبح صبح ٹھنڈی گیلی ریت پر ننگے پاؤں چلتی، واک کرتی اور ساتھ ساتھ دعا کرتی، اور اپنے قدموں کے نشانوں کے ساتھ ساتھ اسے ایک اور شخص کے قدموں کے نشان بھی نظر آتے، اور اس کا ایمان تھا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں کے نشان ہیں جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس کی زندگی مشکلوں، مصیبتوں، بھونچالوں اور طوفانوں میں پھنس گئی۔ وہ بہت زیادہ دکھی اور پریشان تھی۔ اس کے اپنوں ہی نے اسے دغا اور دھوکہ دیا۔ وہ جب صبح سویرے سمندر کے ساحل پر واک کرنے گئی تو اس کا یہ ایمان تھا کہ سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح میرے ساتھ چلتا رہے گا، وہ مجھے پناہ اور قوت بخشے گا۔ لیکن جب وہ صبح کے وقت دعا کر رہی ہے ٹوٹی ہوئی حالت میں اور چل رہی ہے، تو اس کو اپنے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے قدموں کے نشان نظر نہ آئے۔ وہ بڑی پریشان ہو گئی، گھر آئی، زمین پر گر گئی، رونے لگی اور کہنے لگی، کیا خداوند میرا ایمان تھا سب مجھے چھوڑ دیں گے، تو مجھے نہیں چھوڑے گا، تو میری پناہ گاہ ہے، تو میری قوت ہے، آج تو نے بھی مجھے ترک کر دیا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو خداوند نے آگے سے جواب دیا، اے میری نادان بیٹی، میں نے تجھے نہیں چھوڑا، تو اس قدر ٹوٹی ہوئی، تھکی ہوئی اور کچلی ہوئی تھی کہ چل بھی نہیں سکتی تھی۔ زمین پر قدموں کے جو نشان تو سمجھتی تھی کہ وہ تیرے ہیں، وہ نشان دراصل میرے تھے اور میں نے تجھے اپنی باہوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ میرے لیے نہیں، خداوند یسوع مسیح کے لیے اگر آپ نے تالیاں بجانی ہیں تو پھر کھل کر بجائیں۔ اس کے بعد زبور کا دوسرا حصہ ہے، آیت نمبر 4 تا آیت نمبر 7، جس میں خدا کے شہر کا، سٹی آف گاڈ کا ذکر ہے۔ خدا کا یہ شہر، سٹی آف گاڈ، یہ شہر یروشلیم کی نمائندگی کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہودیوں کے نزدیک یروشلیم شہر اس زمین پر وہ جگہ تھی اور ہے جو خدا کا خاص مقام ہے۔ یہودی یہ مانتے ہیں کہ خدا کی جو یونیورسل پریزنس ہے، عالمگیر حضوری ہے، وہ پوری کائنات میں ہے، لیکن خدا کی جو اسپیشل پریزنس ہے، جو خاص حضوری ہے، وہ شہر یروشلیم میں ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو فرحت یعنی خوشی ملتی ہے۔ اوپر پہلی 3 آیات میں جو دریا اور سمندر مینشن کیا گیا ہے،
اس میں زلزلہ ہے، اس میں بنچال ہے، طغیانی ہے، سیلاب ہے، لیکن آیت نمبر 4 میں خدا کی حضوری کے دریا کا ذکر ہے جو پرسکون ہے اور جس کی شاخوں سے بہنے والا پانی خدا کے شہر یروشلیم کو، یعنی اس میں بسنے والے خدا کے لوگوں کو خوشی، اطمینان اور تسلی دیتا ہے۔ اور چونکہ خدا شہر یروشلیم میں ہے، اس لیے وہاں کے رہنے والوں کو کوئی جنبش نہیں ہوگی۔ خدا صبح سویرے ان کی کمک یعنی ان کی مدد کرے گا، اور چاہے قومیں جھنجھلائیں، چاہے سلطنتیں جنبش کھائیں، چاہے زمین پگھل بھی جائے، لشکروں کا خداوند یعنی یہوہ یروشلیم میں بسنے والے اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا۔